بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خدین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نئی آئینی ترامیم میں کیا کچھ بدلا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے سابقین کا کھیل کس طرح کھیلے جانے سے پہلے ہی پٹ گیا، سہیل افریدی اور ان کی ٹیم کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں، معیشت کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں کیوں بجنے لگی ہیں، اور ایک اور بہت اہم نکتہ آج ڈسکس کریں گے، نواز شریف کس معاملے پر انتہائی ثابت قدم اور قول کے پکے ثابت ہوئے ہیں۔ اچھا ناظرین، سینٹ کا اجلاس کل جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ 5 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسی اجلاس کے دوران 27ویں آئینی ترمیم پیش کر کے منظور کرائی جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی ڈرافٹ بھی سامنے آ گیا ہے، جسے بلاول بھٹو سامنے لے کے آئے ہیں حیرت انگیز طور پہ۔ مجوزہ ترمیم کے یہ حصے پیپلز پارٹی کی جانب سے اس لیے سامنے لائے گئے ہیں تاکہ یہ معاملہ کسی نہ کسی شکل میں پبلک ڈومین میں آ جائے اور اس پر بحث ہو سکے، شاید عوامی دباؤ سے اس ترمیم کو کچھ روکا جا سکے یا اس میں کچھ رد و بدل کیا جا سکے۔ آئینی ترامیم کے یہی نکات لے کر بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس تو ایک آسان سا نسخہ موجود ہے کہ وہ کہہ دیں گے جی کہ اس میں تو اور بھی بہت کچھ تھا، اس میں تو یہ بھی تھا، اس میں وہ بھی تھا، سب کچھ ہم نے کم ہوگا، یہی کچھ ہی جو ہونا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان بتائیں گے کہ جی اس میں تو جان قبض کرنے کا اختیار بھی حاصل کرنا چاہتی تھی تو ہم نے وہ واپس لے لیا۔ مطلب جو چاہیں گے کہہ دیں گے کہ اس میں سے فلاں شک میں نے نکلوائی تھی، وہ اس دفعہ بھی کہہ دیں گے۔ اچھا ناظرین، نون لیگ 27ویں ترمیم پر مکمل طور پر آن بورڈ ہے اور وہ کسی قسم کا کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس پر حمایت حاصل کرنے کے لیے صدر زرداری سے مل چکے ہیں۔ مجوزہ ترامیم میں آئینی عدالت کا قیام ہے، ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی ہے، ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے کی شکیں شامل ہیں۔ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی سے ناظرین مراد کیا ہے، تو اس بارے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس انگریز کے دور میں ہمارے ہاں عدلیہ کے بہت سارے اختیارات جو تھے وہ میجسٹریٹس کو حاصل ہوا کرتے تھے، اور یہ جوڈیشل میجسٹریٹس کی عدالت لگا کرتی تھی جو جرمانے اور سزائیں تجویز کرتے تھے۔ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کے اصول کے پیش نظر ان میجسٹریٹ سے یہ اختیارات لے لیے گئے تھے جو شاید اب عدالتوں سے لے کر واپس میجسٹریٹس کو دیے جا رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم میں صوبوں کے حصے کے تحفظ کی جو شک ہے اس کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ یہی وہ شک ہے جس پر پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے اور اس کو ترمیم سے نکلوانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ آرٹیکل 243 مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری اور توسیع سے متعلق ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت وزیر اعظم مسلح افواج کے سربراہان کے تقرر کا اعلان کرتا ہے اور صدر کی منظوری سے یہ عہدے دے دیے جاتے ہیں، مگر اس آرٹیکل میں ترمیم کے بعد شاید اب یہ اختیار جو کہا جا رہا ہے یہ اختیار وزیر اعظم سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ یہ اور کون ہے؟ اس کے لیے کوئی نیا عہدہ تخلیق ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمام مسلح افواج کے سربراہان کے تقرر کا اختیار جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو سونپ دیا جائے اور یہ عہدہ بھی اس ترمیم کے بعد فیلڈ مارشل کو سونپ دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز ممکن ہے، ابھی یہ کچھ کہنا اس کے بارے میں قبل از وقت ہے، مگر ایسا ہوتا ہے یا نہیں اس بارے میں ابھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ 27ویں ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی جیسے سبجیکٹس بھی دوبارہ وفاق کو دینے کی تجویز ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے حوالے سے بھی تجاویز نئی ترمیم کا حصہ ہوں گی اور اس ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس جو ہے وہ 6 نومبر کو طلب کیا ہے۔ امکان تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس ترمیم پر بھی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گی، کیونکہ پارٹی عوامی سطح پر اپنی ساکھ پہلے ہی کھو چکی ہے اور اب اس کی بقا بھی اسی میں ہے کہ مقتدر قوتیں انہیں جو کچھ کہیں وہ چپ کر کے سر جھکا کے وہ سب کچھ کرتی چلی جائے، اس پر اکتفا کیا جائے۔ بہرحال 27ویں ترمیم کی منظوری تک پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت دینے کا عمل روک دیا گیا ہے۔ ترمیم کی منظوری کے بعد آزاد کشمیر حکومت پیپلز پارٹی کے لیے پہلا انعام ثابت ہوگا۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کے بارے میں بالکل یہی ہے کہ اب جو ان سے کہا جائے چپ کر کے کرتے جائیں۔ مطلب یہ کونڈ کاٹ لے تو شرمانا کا دا، پنجابی میں کہتے ہیں کونڈ کاٹ لے تو شرمانا کا دا، رج کے نچو۔ اب جیسا کہتے ہیں ویسا کیے کرتے جائیں چپ کر کے، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ کچھ بھی کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو تھوڑا سا تعامل کے بعد آپ کو وہ کرنا پڑے گا، تو وہ بغیر مینگنیاں دیے دودھ دے دیں تو بہتر ہے۔
ورنہ مطلب بعد میں ڈانٹ بھی کھائیں گے اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ دونوں جماعتوں کو چپ کر کے وہی کرنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے. اچھا ناظرین, پی ٹی آئی کے سابقین کی طرف سے مزاحمت نہیں, مذاکرات کا جو واویلا مچایا گیا تھا یا درفنتنی چھوڑی گئی تھی, وہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی ہے, کیونکہ اس بارات کے دلہے نے ہی سہرا باندھنے سے انکار کر دیا. ہوا یوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جس کھیل کے لیے ٹریپ کیا جا رہا تھا, انہوں نے بڑی واردات کو بڑی باریکی سے سمجھتے ہوئے مذاکرات کے سرخیل فواد چودھری, عمران اسماعیل اور محمود مولوی کو صاف انکار کر دیا اور ان کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا. تینوں رہنما پی کے آئی ایل میں ہاسپٹل میں زیر علاج شاہ محمود قریشی سے ملنے گئے تھے, آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا. ان کی شاہ محمود قریشی صاحب سے تقریباً 15 یا 20 منٹ تک ملاقات ہوئی تھی. شاہ محمود قریشی نے ایک زیرک سیاستدان کی طرح اس ملاقات میں اپنی قانونی ٹیم کے ایک رکن کو بھی شامل کر لیا تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سے ملنے والے باہر جا کر اس ملاقات کے بارے میں یک طرفہ بات کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے ملاقات میں ایک ایسے بندے کو شامل کر لیا جو ان کا موقف باہر جا کر بتا سکے. پھر اس ملاقات کے بعد گزشتہ روز سلمان اکرم راجہ کی قیادت میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی. اس موقع پر شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے کھڑا ہوں. شاہ محمود قریشی کے اس 2 ٹوک موقف سے میرا خیال پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی کوششوں کو خاصا دھچکا ہی نہیں لگا, وہ بری طرح ایکسپوز بھی ہو گئے. اور ناظرین, جس طرح کا انداز تھا یہ موومنٹ شروع کرنے کا, وہ انتہائی بھونڈا اور بہت ہی بیہودہ سا انداز تھا. کوئی بھی ان کے کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کے ظاہر ہے مخاطب جو تھے وہ پی ٹی آئی تھی, تو کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور ہو سکتا بھی نہیں تھا. عمران اسماعیل کے اچانک متحرک ہونے پر پی ٹی آئی کے کارکنین غیر جانبدار لوگ بھی پوچھنے لگے تھے کہ اب انہیں مزید کیا چاہیے. لوگ عمران اسماعیل کا عمر سرفراز چیمہ سے موازنہ کرتے ہیں. ایک 3.5 سال سندھ کا گورنر رہا اور تقریباً دوسرا 1.5-2 ماہ پنجاب کا گورنر رہا. پارٹی پر برا وقت آیا تو عمران اسماعیل جیسے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. دوسری طرف عمر سرفراز چیمہ جو ہے وہ وفاق کا نیا باب رقم کر گیا, وہ آج بھی ڈٹ کے جیل میں کھڑا ہے. دوسری طرف عمران اسماعیل جیسے کردار جو 3 سال تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح استحکام پارٹی میں کوئی جان پڑ جائے, جب ہر طرف سے مکمل طور پر مایوسی ہو گئی تو پھر انہیں دوبارہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی یاد ستانے لگی. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ تحریک انصاف نہیں ہے جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے. یہ ایک بدلی ہوئی پی ٹی آئی ہے جس میں عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہونے کی ایک قیمت ہے اور اس کی ایک جزا بھی ہے. اگر جیلوں میں بیٹھے اس کی قیمت چکا رہے ہیں تو دوسری اقتدار میں آنے والے سہیل افریدی جیسے ہیں جو اپنے انداز میں نظریہ عمران کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اچھا ناظرین, سہیل افریدی سے یاد آیا کہ انہوں نے اپنی کابینہ کے ارکان منتخب کیے ہیں اور وہ سب کے سب بھی نظریہ عمران کی عملی تصویر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی مزاحمت کتنی کامیاب ہوتی ہے, مگر ان کے رویے سے یہ بات طے ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے قائل ہیں. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان اور صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کی نیوز کانفرنس سے یہی پتہ چلا ہے کہ سہیل آفریدی نہیں, ان کی ٹیم کا کوئی رکن ڈر کر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کل کی نیوز کانفرنس مرکز کی طرف سے ملنے والے 2 پیغامات کے جواب میں کی گئی. ایک تو منیب فاروق صاحب کی طرف سے صوبائی حکومت کو ملنے والی ایسی کی تیسی کا جواب دینا تھا. دوسرا اختیار ولی نے جس ویڈیو کو 9 مئی کے روز کور کمانڈر کے گھر پر حملے کی ویڈیو قرار دیا, اس میں سہیل آفریدی کو شریک بتایا گیا. اس کا جواب بھی دیا گیا. بتایا گیا کہ اختیار ولی نے غلط بیانی کی ہے. جس ویڈیو کو کور کمانڈر کے گھر پر حملہ قرار دیا گیا وہ اصل میں 23 مارچ کو زمان پارک پر پولیس کے حملے کی ویڈیو تھی, جس میں عمران خان کے گھر پہ آنسو گیس کی اندھا دھند شیلنگ کی گئی. اس روز سہیل آفریدی زمان پارک میں موجود تھے. معاون خصوصی شفیع جان نے کہا کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے ہمیں ایسی کی تیسی کا پیغام دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام ہے کہ کے پی حکومت کا مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے والوں کی بھی پھر ایسی کی تیسی. بہرحال دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں ماحول تو بہت چارجڈ ہے. دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرکز میں بھی خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کے لیے خیر سگالی کے جذبات نہیں پائے جاتے. ان حالات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنے مقصد کی جانب گامزن ہے. وہ جانتے ہیں کہ وقت تھوڑا اور مقابلہ سخت ہے. مرکز کی جانب سے انہیں جس طرح کے اشارے مل رہے ہیں اس میں تصادم اب ناگزیر سا لگتا ہے.
اس کو دیکھتے ہوئے سہیل افریدی بھی اپنی تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کی کابینہ میں ان کی طرح ہی گرم خون شامل ہے, دوسری طرف سہیل افریدی صرف خیبر پختونخوا نہیں پورے پاکستان کی تحریک انصاف کی تنظیموں کو اون کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے ضلع اٹک کے عہدیداروں کو پشاور مدعو کیا, اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی سندھ کے عہدیداروں کو بلا لیا, ان سے ملاقات میں ان کے مسائل سنے. ذرائع کے مطابق سندھ میں احتجاج کے مواقع اور جو اوپننگز ہیں ان پر بھی بات ہوئی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سہیل افریدی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرکز کے لیے ان کی قبولیت صرف اسی صورت ممکن ہے جب وہ عمران خان کے نظریے سے غداری کریں, مگر وہ ایسا کسی صورت بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے. انہوں نے اس کے بالکل برعکس راستہ چنا ہے. اڈیالہ کے ہر روز حاضری بھی وہ ایک خاص مقصد کے لیے دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب قانونی طریقے سے ان کی اپنے قائد سے ملاقات ممکن نہ رہی تو ایک روز وہ کارکنوں کو ساتھ لے کر اسلام آباد کی جانب چل پڑے. سہیل افریدی فی الحال اپنے متوقع احتجاجی مارچ کے لیے اخلاقی جواز پورے کر رہے ہیں. مرکز میں شاید کسی کو اس بات کا اندازہ ہے یا فکر ہے یا نہیں ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ناظرین, حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت نے سیاسی اور سفارتی محاذ پر بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں. اب اقتصادی محاذ پر کامیابیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. سیاسی محاذ پر تو بات ہوتی رہتی ہے. اس سے ملنے والی جو کامیابیوں کا پھل تو ہے جو ہے وہ تو خیر پوری قوم کھا رہی ہے. سفارتی محاذ پر کامیابیوں کا بھرم بھی 2 روز قبل پاش ہو گیا جب امریکہ نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدہ کر لیا, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی آخری مرحلے میں. اس معاہدے کا اعلان بھی دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ حیران کر دے گا. دوسری طرف ہم صرف ٹرمپ کی نوبل انعام کے لیے نامزدگیاں ہی کرتے رہ گئے. ٹرمپ کی ہمارے وزیر اعظم سے محبت کے دعووں کے باوجود ہم آئی ایم ایف سے ٹیکسوں میں معمولی سا ریلیف لینے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. سعودی عرب سے بھی دفاعی معاہدہ ہو گیا مگر اربوں ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کی پوری قوم ابھی تک راہ تک رہی ہے. ان حالات میں نامور کامرس رپورٹر شہباز رانا نے جو خبر دی ہے اس نے پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں کاروباری حضرات کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس ان برآمدات تیزی سے گر رہی ہیں. اب اور انہوں نے بتایا کہ جی نئی صنعتیں لگنے کی بجائے پرانی صنعتیں بند ہو رہی ہیں, غیر ملکی سرمایہ کار ملک سے بھاگ رہے ہیں. آپ کچھ کریں, اگر کچھ نہ کیا گیا اور ہنگامی بنیادوں پہ نہ کیا گیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. میرا خیال ہے صنعت کاروں نے وزیر اعظم کو گراؤنڈ ریالٹیز سے آگاہ کر دیا ہے, اب آگے ان کی مرضی. اور شنید یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ ساری صورتحال سن کے خاصے پریشان ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس فوری طور پہ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے. اچھا ناظرین, معاشی صورتحال سے یاد آیا کہ اس حوالے سے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. نون لیگ کی حلقے بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے سیاست میں پھر سے متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اس پر ایک سوشل میڈیا کی ایک معروف شخصیت نے جو نون لیگ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں وہ ایک ہی موقف رکھتے ہیں اور وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا. اور اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب خود بھی ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں دی ایک ہی زبان ہوندی ہے. ناظرین, اس سوشل میڈیا شخصیت نے کہا ہے کہ جی 80 کی دہائی میں جب نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بنے اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ قوم کی تقدیر بدل دیں گے. آج سیاست میں 45 سال گزرنے کے بعد بھی میاں نواز شریف صاحب اپنے اسی اصولی موقف پر اسی ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ ملک و قوم کی تقدیر بدل دیں گے. اس دوران کئی اور سیاسی لیڈر آئے, کئی کے نظریات میں تبدیلی آئی, مگر میاں محمد نواز شریف آج بھی اپنے اسی نظریے پہ قائم ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ قوم کی تقدیر بدل دیں گے. اس نعرے کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ سیاست میں لانچ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قول کے پکے ہیں
اور ثابت قدم رہنما. تو یہ ثابت قدمی تو ثابت ہو گئی کہ 45 سالوں سے وہ ایک ہی موقف پہ کھڑے ہیں. اگر مجھے موقع ملا تو میں قوم کی تقدیر بدل دوں گا. اچھا ناظرین، آج ایک اور بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ ہماری سیاسی ڈکشنری میں ہر دور میں نئے نئے الفاظ شامل ہوتے رہتے ہیں اور ہم وہ بولتے ہیں. ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ان الفاظ کا جو صوتی اثرات اپنی جگہ کیا ہیں، لیکن ان کا مفہوم کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے پہ کس طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں. ایک دور تھا لفظ مٹی پاؤ رائج تھا، اسی طرح مکمکا وہ بھی ہماری سیاسی اور سماجی ڈکشنری میں آہستہ آہستہ شامل ہو گیا. پھر ہمیں اس کا جو منفی اثر تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا. مگر گزشتہ 3 سال کے دوران جو نیا لفظ ہماری سیاسی ڈکشنری کا نہ صرف حصہ بنا ہے بلکہ اس کے مظاہر بھی ہر روز کسی نہ کسی شکل میں نظر آتے ہیں، وہ بہت ہی شرمناک ہے، بہت ہی شرمناک ہے. یہ لفظ ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا. ناظرین، ہم روز سنتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ سننے کو ملتا ہے، جگہ جگہ پہ سننے کو ملتا ہے، سیاست پہ، سیاست سے ہٹ کر بھی، کہ فلاں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اور زیادہ تر لوگ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو، کسی کا بھی موقف تبدیل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے زیادتی اور زبردستی کر کے ریاست نے، سرکار نے، سرکاری اداروں نے اپنی بات منوا لی ہے، مار کٹ کر کے اپنی بات منوا لی ہے. یعنی کسی شخص کو اتنا پھینٹا لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے پہلے والے موقف پر قائم نہیں رہا. وہ موقف ٹھیک تھا یا غلط تھا، اس نے غلطی کی تھی یا صحیح حرکت کی تھی، لیکن جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ظاہر ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھینٹا لگا ہے. اس پھینٹا پڑنے پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی شخص سے دلیل سے بات منوائی گئی، نہ 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 نہ. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایسی ٹھکائی ہوئی ہے، اس پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ اب اس سے جو کہا جاتا ہے وہ وہی بولتا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ٹرم اصل میں ہماری سوسائٹی میں قانون کی گرتی ہوئی ساکھ کا نوحہ ہے. ناظرین، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا معاشرے میں پھیلی عدم برداشت کا کھلم کھلا اظہار ہے. کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے پر ہنسنے والے اصل میں اپنی بربادی کا جشن مناتے ہیں. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے پر کہہ برسانے والے مردہ دل جو ہیں وہ ایمان کے کم ترین درجے پر پورے نہیں اترتے. کتنے فخر سے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. بھئی اگر غلط حرکت تھی تو بھی اس کو مار پیٹ کے بعد منوائی گئی. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا بہت اچھی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. ناظرین، آخر میں احمد خلیل خان کے 2-4 اشعار سن لیں. کوزہ گروں کے دستے ہنر کاٹنے کے بعد، ہائے قفس کا کھولنا پر کاٹنے کے بعد، اب گھونسلوں کو دفن کیا جائے یا نہیں، یہ کون سوچتا ہے شجر کاٹنے کے بعد. نیزے پہ آ کے اور بڑا لگ رہا ہوں میں، تم نے تو قد بڑھا دیا سر کاٹنے کے بعد. ہم خواہشوں کے گرد صدا گھوم گھوم کر اب بھی وہیں کھڑے ہیں سفر کاٹنے کے بعد. دل دل لکھا خط میں کہ دل دل عجیب ہے، دل دل لکھا ہے خط میں کہ دل دل عجیب ہے. ہم کیا پڑھیں گے زیر زبر کاٹنے کے بعد. پیارے نئی نئی یہ محبت ہے دل نشیں، آگے لہو پیے گی جگر کاٹنے کے بعد. بے جان آستین کے پالوں سے ڈر خلیل، قاتل ہے ان کا زہر مگر کاٹنے کے بعد. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.